بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اور جو لوگ کی تہمت لگائیں یعنی پاک دامن عورتوں کو پھر 4 گواہ نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو اسی 80 درے لگائیں اور ان کو ان کی گواہی قبول مت کرو۔ حقیقی عرفان شان مسیح کے عنوان سے آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، ہم ایک ایسے عنوان سے آئے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور روایت جو ہے یہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور عالم دین اور سلسلہ چشت کے ایک ایسے بزرگ جنہوں نے بہت زیادہ خدمت انجام دی، انہوں نے ایک واقع رقم کیا ہے، ایک روایت رقم کی ہے کہ حضور کے معراج پر جانے اور واپسی پر، اور یہ واقعہ انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو لکھنے پر راضی ہو کر تحریر کرتے ہیں کہ حضور معراج کے رات جب اپنے محبوب سے ملنے گئے اور محب اور محبوب کی ملاقات ہوئی تو حبیب خدا نے سرکار کے اوپر کرم کیا، اور سرکار جب اوپر سے واپس آئے تو وہاں خداوند کریم پردہ وحدت سے ایک جبہ ان کو عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جبہ اسے لے آ کے دینا جو زمین پر اس کے اہل ہوں، اس کو پہنچا دینا۔ حضور جبہ لے کر زمین پر آئے تو سب سے پہلے جو ملاقات ہوتی ہے وہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اچھا، اگر تم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ ابو بکر ایسے پھر غور کریں، حضور نے ابو بکر سے پوچھا جو پہلے خلیفہ ہوئے تھے بعد میں، ان سے پوچھا کہ تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا جواب ہو، کیا کرے گا؟ تو انہیں جواب دیا ہاتھ جوڑ کر کے سرکار میں اسے سزا دوں گا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے خلیفہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ وہی جملہ کہ اگر تو کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے ایسی سزا دوں گا، لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا تاکہ آئندہ کوئی وہ گناہ کرنے کی ضرورت نہ کرے۔ حضور کے چہرے پہ تھوڑی سی غصے کے آثار بھی نمودار ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اچھا بیٹھ جاؤ۔ جناب علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ اسی دوران ان کچھ وقفے کے بعد حضرت علی آئے اور ان سے پوچھا کہ اگر تو کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں پردہ ڈال دوں گا، اور پھر حضور نے وہ جو جبہ لے کر آئے تو حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہو کہ حضرت علی نے کہا کیسے، جبکہ عمر تو بہت چھوٹے تھے، حضرت ابوبکر بڑے تھے، اس سے عمر ان سے چھوٹے تھے، اور حضرت علی تو بالکل ہی چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے۔ دراصل حضرت علی کا ایک دعویٰ ہے کہ اہل مسجد، میری لیے اگر مسجد بچھائی جائے تو میں اہل توریت کو توریت سے، اہل زبور کو زبور سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اور اہل قرآن کو میں قرآن سے درس دے کر کے اور جن کے جو مسائل اس میں حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا خدا نے مجھے اس قابل بنایا؟ اور پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں علم کے شاہد اور اس کا دروازہ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے غور کیا تو آخر یہ جملہ جو حضرت علی نے فرمایا کہ میں پردہ ڈال دوں، ان لائے کہاں سے؟
دراصل انہوں نے چونکہ حضرت علی نے توریت بھی ان کا علم حاصل کیا، انجیل کا بھی، زبور کا بھی، اور قرآن تو ان کے پاس تھا ہی، تو انہوں نے حضرت علی کا یہ دعویٰ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یسائے نبی کا صحیفہ اس کے 9 باب کی 6 اور 7 آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا۔ یسائے نبی کا صحیفہ، اور یسائے کو عربی زبان کے جب کتاب مقدس جب ترجمہ کیا گیا تو یسایہ کے جو ان کا نام ہے امسیہ علیہ السلام۔ 9 رکوع کے 6 اور 7 آیت، 6 آیت میں ہے کہ اس لیے ہماری ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت سے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب یہاں نام جو ہے عجیب ہے، مشیر ہے، خدائے قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ سب سے پہلی بات یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ بات پہلی آمد کی ہو رہی ہے حضرت مسیح سلام علیہ کی، اور تقریباً یہ 800 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنی تحریر کر رہے تھے بحکم خدا۔ اس میں کہہ رہی اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہو اس کا، اور ہم کو ایک لڑکا بخشا گیا، ایک بیٹا بخشا گیا۔ یعنی پہلا جملہ ہے اس میں بشریت کا جامع بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو لڑکا ہوگا وہ بشریت کا ہوگا، اور دوسرا جملہ ہے الوہیت کا، جس سے بہت کم لوگ اتفاق کرتے ہیں، لیکن اہل تصوف کے ہاں اس بات کو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جو لوگ روحانیت کے معاملے میں آتے پھر وہ الوہیت کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی حضرت مسیح کے دوسری آمد کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، یعنی 6 وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، یعنی خدا کی حیثیت سے بادشاہی کرے گا، اس کی طرف سے آئے گا، اور خدا جیسے بادشاہی کرتا اس طرح بادشاہی ہوگی اس کی۔ بقیہ اس کے ذاتی اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ اس کا نام عجیب ہوگا۔ عجیب سے کیا مراد؟ یعنی یہ نام صفت اسم ہے، یعنی صفت نہیں ہے، یہ اسم ہے، غور کیجئے گا۔ ایک تو صفت ہوتی ہے، انسان کوئی کام کرتا ہے تو صفت بن جاتی ہے، اوصاف بن جاتی ہیں، لیکن یہ اسم ہے اور اس کے ذات اور کام کو ظاہر کرے گا۔ دوسرا ہے مشیر۔ مشیر تو کہتے ہیں مشورہ دینے والا، حکمرانی میں یا امور سلطنت میں، لیکن اس کی حکومت جو ظاہر ہوگی اس میں اس کا کوئی مشورہ نہیں ہوگا، اس کو مشیر نہیں ہوگا، وہ خود اپنا مشیر آپ ہوگا۔ اور تیسرا ہے خدائے قادر، یعنی وہ قادر مطلق کے اعلیٰ ترین حاکم ہے۔ اور چوتھا اس میں ہے کہ ابدیت کا باب، ابدیت سے منبع ہے کہ سرچشمہ، وہ خود ازلی، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کو ابدی عطا کرتا، زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مصنف ہیں جنہوں نے، بلکہ وہ لکھتے ہیں، وائن کہتے ہیں کہ وہ دوہرا مکاشفہ ہے، یہ ازل اور ابد کا مالک، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی اس کی ذات وہ ہے کہ اس میں سکونت کرتا ہے، اور وہ محبت کرنے والا، رحیم اور شفیق اور کامل دانش مند، یعنی استاد کا استاد اور تربیت دینے والا اور پروردگار ہے۔ اور آخر ہے سلامتی کا شہزادہ، یعنی وہ ہستی آخر کار ابتر اور بد امن دنیا میں امن اور صلاح کا سلامتی کرے گا۔ اور یہ لفظ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں ملے گا، جب مسیح کے نے وہ جملہ اپنے زبان اقدس سے ادا فرمایا تھا قرآن کے مطابق، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ، یعنی سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں اس دن پہ سلامتی ہے، وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ ہو وہ دن پہ سلامتی ہے۔ تو یہ سلامتی کا شہزادہ وہ اس وقت ملا۔ اور پھر ہم 7ویں آیت پر غور کرتے ہیں، مرقوم ہے کہ اس کے سلطنت کے اقبال اور سلامتی کچھ کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، وہ عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ یہاں دیکھنا ہے کہ اس کی سلطنت نہایت وسیع ہوگی، اور وہ عریض، یعنی اتنی عریض، وسیع و عریض کے پر امن اور لا انتہا ہوگی، کیونکہ ان کی جب آمد ہوگی تو بہت زیادہ خلفشار ہوں گے، لیکن جب وہ امن پیدا کر دیں گے خلفشار کو ختم کر کے، تو پھر امن ہی امن ہوگا اور لا انتہا ہوگی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، انسان سوچنا چاہے، کرنا چاہے، کیلکولیٹ کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر عدالت اور صداقت کی حکمرانی کرے گا۔ اس سے پتہ چلے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوں گے،
جب بھی تو داؤد کا تخت، اب داؤد اسلام کا تخت کہاں ہے؟ لیکن کلام اس وقت یہی لکھا تھا. اور یہ سب کچھ کیسے وقوع میں آئے گا؟ اپنے لوگوں کا نگہداشت کے لیے رب الافواج کی غیوری کرے گی. وہ اتنا غیرت مند ہو کر وہ سب کام کرے گا. عزیزاً، جب ہم نے غور کیا کہ یہ حضرت علی جو تھے وہ انہوں نے یہ بھی پڑھا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ آگے چل کر کے اسی باپ کو انہوں نے 92 نمبر کی جو رکوع ہے اس میں بھی انہوں نے خود اس کی تلاوت کی ہوگی. اسی عیسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ 61ویں رکوع کی پہلی آیت میں ہے کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. ابھی جو حلیمیت ہے یہ خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اور آگے ہے کہ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کو رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. جس شخص کے اندر حلمیت ہوگی وہی یہ کام کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا. آئیے غور کرتے ہیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی. ہم نے جو آیت آپ کی خطر سے پیش کی تھی اس میں یہ تھا کہ تہمت لگانا، الزام لگانا، یعنی حدیث یہ تھی اس وقت کہ اگر حضور نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس آئے یا تم گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں پردہ ڈال دوں گا. یہ بات کہاں سے لی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہ متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اور اس کی 7ویں رکوع کی 1 سے 5 آیت کی ہم تلاوت کریں گے. عزیزان گرامی قدر روایت نہیں ہے بلکہ متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل جس کے حضرت علی نے مطالعہ ضرور کیا ہوگا، وہ عیب جوئی کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا میں پردہ ڈال دوں گا اگر کوئی گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا. باقی 2 خلیفہ نے کہا کہ میں سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا عبرت بن جائے گا. ایک حضرت نے کہا نہیں. انہوں نے کہاں سے لیا؟ آئیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل جس کے 7ویں رکوع کی 1 سے 5 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں. عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تینتوں کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر کو پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کہہ سکتا ہے کہ لا تیرے آنکھ سے میں تنکا نکال دوں؟ اور 5ویں آیت، اے ریاکار، پہلے اپنے آنکھ سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے اچھی طرح سے نکال کر دیکھ کر نکال سکے گا. یہ بات صرف اس زمانے کی نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے. آئیے ہم ذرا اس کی تفسیر پہ چلتے ہیں. پہلی بات، آپ عیب جوئی نہ کرو. عیب جوئی کے بارے میں جناب مسیح کا یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت کے بارے میں چونکا دینے والی ایسی بات جو فوراً یعنی بات کی تعلیم کی نظر آتا ہے. اور ان 2 موضوعات کے درمیان میں سمجھنا ضروری ہے کہ مسیح جو سب کچھ ترک کر دیتے ہیں، ان کے لیے دولت یعنی مسیحوں پر نقطہ چینی کرنا اور تنقید بہت آسان. جو مسیح دوسرے لوگوں کو جو دیکھتے ہیں کہ اپنے خاندان کے مستقبل کی ضروریات کے لیے فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. زندگی گزارنے کے لیے محنت و مشقت کرنا، حلال روزی کمانا اور اپنی اولاد کو دینا. وہ مسیح کی تعلیم پر لفظ بلفظ چلنے کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ کوئی شخص بھی پورے طور پر ایمان پر زندگی بسر نہیں کرتا، اس لیے ایسی تنقید بالکل بیجا ہے. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کیا ہر زمانے میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا میں کامل ایماندار ہوں. کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں. تو اس پر پردہ ڈالنا، اسے عیب نہ نکالو بلکہ اس پر پردہ ڈال دو. عیب جوئی نہ کرنے کے حکم میں چند باتیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. یعنی جو بھی کام کریں خدا کے لیے کریں. صرف خدا ہی کی نیتوں کو جان سکتا ہے، اور خدا جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. ہم اگر دوسرے پر نمکین کرتے ہیں، عیب جوئی لگا کرتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، تو 3 انگلی اگر ایک انگلی دوسری ڈالتے ہیں 3 انگلی ہماری تو اٹھاتی ہے کہ اپنے اندر کے عیب کو دیکھو. اس لیے مسیح نے کہا کہ ہم ظاہری باتوں پر فیصلہ نہ دیں، جیسے یوحنا کے 7ویں باب کے 24 آیت میں ہے. اور اسی بات کو یعقوب کے خط میں 1 تا 4 آیت میں ہے دوسرے باب کی. ہم ان لوگوں پر انگلی نہ اٹھائیں جو سچے دل سے ایسی باتوں کے بارے میں ہچکچاتے ہیں جو اپنی ذات میں اخلاقی نوعیت کی نہیں. ہم کسی دوسرے پر اپنی عبادت کا روب نہ لگائیں
کہ ہم بہت خدمت گزار ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور مسیح نے اس واقعے میں 2 آدمی کا ذکر کیا تھا جو خدا کے گھر میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ایک اس میں محصول لینے والے نے ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے، اور ایک عالم دین، شرح کا عالم دین ہوتا ہے. وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تو خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں اور دایکی بھی دیتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں. وہ دعا نہیں کرتا، وہ اپنی احسان جتاتا ہے، وہ اپنی خوبی بیان کر رہا ہے. اور دوسرا جو محصول لینے والا ہوتا ہے وہ سر جھکا کر، اور اس جگہ پہ نہیں جہاں دعا کی جاتی، بالکل الگ ہو کر کے وہ سر جھکا کر اپنے چھاتی پیٹ کر کہتا ہے کہ خدا مجھ پر رحم کر. تو ہم سبوں کو اپنے لیے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے. بعض لوگ حضرت مسیح کے الفاظ کا غلط تعبیر کرتے ہیں اور ہر قسم کے تنقید یا جانچ پڑتال کی ممانعت کرتے ہیں. نہیں، ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، پڑھنے نہیں چاہیے، وہ تو فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے. نہیں، کلام خدا میں اگر آپ تنقید کریں تو گویا آپ خدا پر تنقید کر رہے ہیں. خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ بڑے پاک باز انداز میں کہتے تھے عیب جوئی نہ کرو کیونکہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی. ایک وقت آتا ہے کہ عیب جوئی کرنے والے کی عیب خود بخود سامنے آ جاتے ہیں، پھر لوگ اس پر لعنت ملامت کرتے ہیں. اس لیے مسیح نے کہا ہے، اور یہ تعلیم نہیں دے رہے بلکہ وہ لوگ بن جائیں جو ایسا کہتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور کام کر رہے ہیں. کسی بات امتیاز نہیں کرتے، کسی بات کو جانچ پرکھ نہیں کرتے. ہاں، اس کا ذکر یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی تنقید اور صلاحیت کو، قوت کو امتیاز سے ترک کر دیں. یہی وجہ ہے کہ نہایت عامہ میں جو ہم حالات اور کردار اور تعلیمات پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو سوائے مسیح کی کوئی نظر نہیں آتا. اور یہ وجہ ہے کہ مسیح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اہل تصوف اپنا چکے ہیں. اب یہ اور باتیں انکار کر دے چونکہ ان کے پاس علم تو ہے نہیں ہر چیز کا، 4 کتابوں کا، 5 کتابوں کا. اب آپ سے جب 5 کتاب کون سی ہے؟ یہ میں نے تورات، زبور، انجیل، ایک صحائف انبیاء بھی ہے. یہ ایک کتاب پورا مجموعہ ہے. اور 5ویں کتاب جو آپ کے پاس ہے قرآن شریف. اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب ایماندار کے درمیان پہ اختلاف یا جھگڑا اٹھ کھڑا ہو تو چاہیے کہ ان افراد کے سامنے پیش کیا جائے جو ایسے معاملات کا فیصلہ کر سکیں، جو ایماندار ہوں، اور وہی اس فیصلے کو کریں گے. اور ایماندار منادی کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوشخبری سنانے والوں کے تعلیمات کو خدا کے کلام کی روشنی میں جانچیں. اور دوسری ہے کہ دوسرے پر پرکھیں کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں. ہم اصل میں اپنے ایمان کو جانچ نہیں کرتے، دوسروں کا پرکھتے ضرور ہے، لیکن پہلے اپنے کو پرکھنا چاہیے. آئیے ہم غور کرتے ہیں دوسری آیت کے پر کہ کیا کہا، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، جس پیمانے سے تم ناپتے اسی پیمانے سے تجھے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. یعنی مسیح نے خبردار کیا کہ عیب جوئی کا اسی پیمانے سے بدلہ ملے گا. جس طرح تم عیب جوئی کرتے اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی. جو کچھ تم بوؤ گے وہی کاٹو گے. یہ تمام انسانی زندگی کے معاملات میں کار فرما ہوتے ہیں، اور اسی اصول کے پاک کلام کو قبول کرنے یا نہ کرنے پر اس پر اختیار ہے. جو شخص قبول کرے گا، ظاہر سے بات ہے وہ پھر اپنی ابدی زندگی بھی سنبھال سکتا ہے. اس معاملے میں یعنی کہ مسیح نے کہا کہ اچھا فراغ دل ہو جاؤ، فراغ دلی کے ساتھ خدا کی راہ میں کچھ کرو. اور تیسری آیت یہ ہے کہ تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکوں کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا. آنکھ کا تنکا اور شہتیر وہ ہوتا ہے، اب تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو زمان لکڑی کے مکانات بنائے جاتے تھے تو بہت بڑی سی ایک میل ہوتی تھی اور اس پر سارا دارہ مدار ہوتا تھا اس چھت کے رکنے کا، اس کو شہتیر کہا جاتا تھا. اور یہاں یہ مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں یعنی کہ ہم جو انسان ہونے کے ناطے ہمیں رجحان ہے کہ ہم دوسروں کے معمولی نقص کو، غلطی کو دیکھ لیتے ہیں، جبکہ اپنے اندر جو نقص ہے بہت زیادہ اس پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا. اگر دوسرا کا ہماری غلطی کو وہ بتا دے تو پھر ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو. مسیح اسی رجحان کو بے نقاب کیا ہے کہ دانستہ مبالغہ آمیز شہتیر کی مثال دی ہے کہ کام لیا. کیونکہ نقطہ یہ ہے کہ بالکل واضح ہو جائے، اگر ایسا ہوتا کہ جس کی آنکھ میں شہتیر، یعنی کہ محاورے کی زبان ہے، شہتیر کسی آنکھ میں جا نہیں سکتا. ایک معمولی سا ذرہ گرد کا چلا جائے تو پانی آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ فرض کرنا ہی بڑی ریاکاری ہے. یہ فرض کرنا ہی بڑی ریاکاری کہ ہم کسی کے نقص یا عیب دور کرنے کے مدد کر سکتے ہیں.
چپ کے اس کو بتائیں یہ خامی ہے، اس کو دور کر لو. اور جبکہ اندر سے اس میں سے بڑا نقص یہ موجود ہوتا ہے کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ضرور ہے کہ اپنے اندر کا علاج کریں. عزیزان ذی وقار، اب جو چیز ہم پیش کرنے جا رہے ہیں عیب جوئی کے بارے میں، یا کوئی گناہ گار ہو تو حضرت علی نے جو کہا تو میں پردہ ڈال دوں گا، تو یقیناً یہ یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے 8ویں رکوع کی 1 تا 11 آیت ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. اور اس پر ہم ذرا سا غور کریں گے کہ ہاں تعلیمات اگر کتاب مقدس کے تعلیم نہ ہوتی تو ایسی بات نہ ہوتی، اور ہر زمانے کے لیے کتاب مقدس کے تعلیمات ضروری ہے. آئیے مسیح کے تعلیم میں سے دیکھتے ہیں. مگر مسیح یہ 8ویں باب کی پہلی آیت میں ہے، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ پر گئے. صبح سویرے ہی وہ ہیکل میں آئے اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگے. اور فقیہ اور فریسی ایک عورت ان کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، یعنی جناب مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ استاد یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی. توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ دیکھیں غور کریں کہ ہر زمانے میں ظلم جو ہے وہ عورت پر لوگ کرتے رہے. شریعت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے، جو کمزور تھے اس پر لاگو کر دیتے تھے. اس زمانے کے فقیہ فریسی بھی یہی کر رہے تھے. آگے چل کے پتہ چلے گا کہ چکر کیا ہے. 5ویں آیت میں ہے کہ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، بس تو اس عورت سے نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کے کوئی سبب نکالے. یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگے. یعنی کہ وہ یہ تلاش کر رہے تھے کہ مسیح کو کس طرح ہم پکڑیں کہ تاکہ شریعت کے معاملے میں بھی اور سول نافرمانی کے معاملے میں بھی ہم ان کو پکڑ کر کے بادشاہ کے حوالے کریں. اب انہوں نے شریعت کا معاملے لے کر آئے، صرف عورت کو لے کر آئے. تو مسیح نے جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی انگشت مبارک سے اس خاک پر کچھ تحریر کر رہے تھے. اب 7ویں آیت میں مسیح اس کا جواب دیتے، وہ بار کئی بار پوچھتے تو مسیح اس سے کہتے ہیں کہ جب وہ اس سوال کر ہی رہے تھے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے، پہلے بیٹھ کے لکھ رہے تھے اب کھڑے ہو گئے، جو تم میں بے گناہ ہے وہی پہلے پتھر اس کو مارے. اس سے کہ مسیح تو کہہ رہے تھے کہ سب گناہ گار ہے. کلام نے کہا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، لیکن مسیح پر وہ گناہ ثابت نہیں کر سکا. اور مسیح بڑے مسکراتے ہوئے انداز میں یہ کہہ کے دوبارہ وہ زمین پر پھر وہ جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگے. وہ سب کو وہ سن کر بڑے سے لے کر چھوٹے تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گئے اور وہ عورت وہیں بیچ میں رہ گئی. یعنی مسیح نے یہ وہ تعلیم دی کہ جو پتھر مارنا ٹھیک ہے مارو، شریعت کے بالکل تعمیل ہوگی، شریعت پر عمل ہوگا، شریعت کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں کر سکتے. تو جو شریعت کا بنانے والا تو شریعت کو لاگو کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے شریعت پر عمل کرو، پتھر مارو اس کو. لیکن جو پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو. اب بتائیے کون ایسا شخص کو زندگی میں گناہ نہ کیا ہوگا؟ اور وہ سارے بڑے سے لے کر چھوٹے تک ایک ایک کر کے پتھر پھینک کر وہاں بھی جانے لگے. مسیح کا کہنا یہ ہے کہ تم نے عین موقع پر جو عورت کو لے کر آئے زنا میں پکڑ کر کے، تو اس کا دوسرا ساتھی کہاں جو زانی تھا، یعنی اکیلے تو نہیں ہے، یہ دوسرا ساتھی کہاں ہے اس کا جو مرد تھا، مرد کو نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مرد انہی فقیہ فریسی عالموں کا یا امیر زادوں کے کوئی نہ کوئی بیٹا ہوگا، اس کو چھپا گئے اور سزا دینے کے لیے صرف عورت کو لے کر آئے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کے الزام میں جب سزا دی جاتا تو ایک کو دیا جاتا، عورت کو، مرد کو نہیں دیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقتور، وہ کمزور ہے، اور جو طاقتور ہے وہ بچ جاتا ہے. تو کسی نے کہا تھا قانون جو ہے وہ طاقتوروں کے لیے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے. کمزور کا ایک جال ہے، اور جو پھنس گیا وہ پھنس گیا، جو نکل گیا وہ طاقتور اپنے زور پہ نکل جاتا ہے. اور آپ ہر زمانے میں دیکھتے آئے ہیں. اور 10ویں آیت، یسوع نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ اے عورت یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تمہیں حکم نہیں لگایا؟ مطلب یہ تھا کہ تم پہلے پتھر مارو، ٹھیک ہے، شریعت کا مطابق. پھر میں دوبارہ آ رہا ہوں واپس، شریعت کا مطابق سنسار کرنا ہے، تم پتھر مارو اس عورت کو، لیکن پہلے پتھر وہ مارے
جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہوگا. اب جب گناہ گار اس کو پتھر ماننا چاہیے تو سب تو گناہ گار ہے، تو ان کو اپنے آپ کو پتھر ماننا چاہیے. سب ایک دوسرے کو پتھر مارو، سب ایک دوسرے کو، سب گناہ گار ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کمزور کو، شاید وہ لاوارث بھی ہو، اس کو وہاں آہستہ آہستہ سارے اپنا پتھر پھینک کر چلے گئے. تو مسیح نے اس سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں جو آئے تھے تمہیں لے کر پکڑ کر مارتے ہوئے کیوں نہیں مارا ہے؟ مسیح آگے بڑھے اور اس کی جو چادر گر گئی تھی وہ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھا. وہ حیران رہ گئی، یہ پہلے شخص ہے جس نے مجھے چھوا نہیں. اس نگاہ سے نہیں دیکھا جب اب تک لوگ دیکھ رہے تھے، خواہ عالم ہو یا جاہل ہو، سب اس کو بری نگاہ سے دیکھ رہے تھے. لیکن مسیح نے اس کو کہا اے بیٹی، بیٹی کہہ کے پکارا. اور اس نے کہا اے خداوند، کسی نے نہیں کہا، یعنی کسی نے تہمت تو لگا کے لائے تھے لیکن پتھر کوئی نہیں مار سکا. یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا. اور وہ عورت پھر مسیح کے اپنی زندگی مسیح کے لیے وقف کر دیتی ہے. عزیزو، ہمیں کیا سبق ملا آج کا؟ اہل علم جو ہوتے ہیں، اہل تقوی جو ہوتے ہیں، وہ کتاب مقدس سے کہیں نہ کہیں سے اپنے اندر سے چیز نکال کر لاتے ہیں. ہمیں پردہ پوشی کرنی چاہیے، عیب جوئی نہیں. کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو روک دیا جائے. اب روکنے کے دو طاقت ہے، زبان سے کہو یا طاقت سے کہو. لیکن ہماری یہ ہے کہ دنیا میں یہ ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ طاقتور بن کر کے بے گناہوں کا قتل عام کرتا ہے، بے گناہوں پر الزام لگاتا ہے. اور مسیح نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کل تمہاری عیب جوئی کی جائے. اور یہی شریعت کا قانون بھی تھا. اور مسیح نے شریعت کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ شریعت کا معنی کیا ہے. شریعت کا معنی نہیں کچھ سزا دینا، شریعت کا معنی سزا سے بچانا. چونکہ ایک جان بچا لیا، ایک روح کو بچا لیا، تو گویا کہ جب وہ توبہ کر لے گا تو عالم بالا پر اس کی خوشیاں منائی جائے گی کہ میرے ایک بندے نے توبہ کیا ہے. عزیز، آج پروگرام شان مسیح میں ہم نے دیکھا، سیکھا اور سمجھا بھی کہ مسیح دنیا میں عدالت کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے، ان جیسا کوئی عادل نہیں. تو ہماری گفتگو آج یہاں ختم پر. اسکرین پر ابھی آپ کو واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ جو بھی نظر آ رہے ہیں، جو بھی اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا. ہمارے اس پروگرام سے اپنے کے متعلق اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کتاب مقدس اگر آپ کے پاس نہیں مطالعے کے تو ہمیں لکھ بھیجیے، لیکن مکمل پتہ ہو آپ کا. ہمارے پاس اسٹاک بہت کم رہ گئے. ایسا نہ بعد میں آپ شکایت کریں کہ ہمیں کتاب مقدس نہیں ملی. تو آپ اپنا پورا پتہ جب بھیجیں گے، ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے. اگلے نشست میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ. ناصر.